کنگریچولیٹ کیا، مبارکبادی پیش کی اور شکریہ ادا کیا فیڈرل گورنمنٹ کا، سارے صوبوں نے فیڈرل گورنمنٹ کا، کہ وہ اس ایکسرسائز میں ان کو کسی کو پیچھے نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے، لیو نو ون بیہائنڈ تو یو این کا سلوگن ہے، لیکن ہمارا بھی یہی ہے اس وقت. تو بلڈنگ بیک بیٹر کی جی ایکسرسائز میں آپ سب دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا گیپ ہے جی ہمارے وسائل اور ضروریات کا، جو اتنا بڑا انبار ہے اور جو روز نئی ایک ٹریجڈی اور مصیبت گراؤنڈ پہ لوگوں کے لیے بنتی چلی جاتی ہے. اس وقت اسلام آباد تو محفوظ رہا اس پورے ریلے سے اور اس پورے سیلاب سے، لیکن باقی جو ملک ہے اس پر اثرات دور رس ہوں گے. ابھی بھی جو ہو رہے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں. اور سندھ اینڈ بلوچستان سب سے زیادہ اس میں متاثر ہوئے ہیں. 33 ملین لوگ شروع میں متاثر آئیڈینٹیفائی ہوئے. یہ طے شدہ بات ہے کہ 33 ملین لوگ ایک ساتھ کوئی ملک اکیلا نہ ری سیٹل کر سکتا ہے، نہ ہر چیز مینج کر سکتا ہے اس وقت. تو اسی لیے آپ نے دیکھا سب سے لمبی ریلیف ریسکیو ایکسرسائز چلتی رہی. اب صورتحال جی یہ ہے کہ جو بلڈنگ بیک کی بات ہے اور جو لوگوں کو اپنے گھروں پہ پہنچانا، ان کے پیروں پہ کھڑا کرانا اور ان کو آگے جا کے ان کی جو بھی روزگار کا ذریعہ معاش ہے ان کو ان کے لیے وہ بحال کرنا اس حکومت کا سب سے بڑا چیلنج ہے. تو پیپل سینٹرڈ اپروچ ہے جی. پہلے لوگوں کی سوچ ہے، ان کے گھر، ان کے مویشی، ان کے کراپس کہاں سے ملیں گے. بہت سو کو سندھ میں اور خواتین اور بچوں پر فوکس ہے کہ ان کی ہیلتھ نیڈز جو زیادہ ہیں، کیونکہ 70% شروع میں تو 70% بچے اور عورتیں متاثر تھے پورے 33 ملین کے تخمینے میں. اور اس سلسلے میں دیکھیے بات یہ ہے کہ پیپل سینٹرڈ ہیں تو، لیکن پھر بھی جو زمین پہ صورتحال ہے وہ اتنی زیادہ سنگین ہے، وہ اتنے ریکارڈز توڑ چکی ہے یہ کلائمیٹ کرائسس، کہ یہ جو بھی اس وقت حکومت کرے، میں بابر کرنا چاہتی ہوں بار بار، وہ کم ہوگا. جو بھی ہم اپنا پورا سرمایہ، زور، وقت، وسائل سب کچھ لگا دیں، وہ ایک گھرانے کے لیے کم ہوگا جو اپنے مویشی کھو چکا ہے، جو اپنے کھیتی باڑی کھو چکا ہے، جو اپنے گھروں کے خدا نہ خواستہ باشندے یا بریڈ ارنر کھو چکے ہیں، جن کے ہاں بچوں کی اموات ہوئی ہے. تو یہ بہت ہی جیسے لقمہ اجل بہت لوگ بنے، 1700 سے زیادہ. تو اس حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جتنا بھی سول سوسائٹی کر سکے، جتنا بھی آپ کے توسط سے دوسرے لوگ موبلائز ہو سکیں، وہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا متحمل ہے. آخری بات میں کہوں گی، دیکھیں کلائمیٹ انصاف کا ایک بہت بڑا اس وقت ایشو چل رہا ہے دنیا میں، جو شرم الشیخ میں اب کانفرنس ہونے جا رہی ہے. اس میں پرائم منسٹر کی بھی شمولیت ہوگی اور اعلیٰ سطح پہ بھرپور شمولیت ہوگی. اس حوالے سے دیکھیے پاکستان نے آلریڈی ایک مقدمہ لڑنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں ماحولیاتی انصاف کی شدید طلب ہے، اور اس طلب کے پیچھے اس مطالبے سے پیچھے ہم نہیں ہٹیں گے، کیونکہ ہم 1% کاربن ایمیشنز کا حصہ دار ہیں. بس ہمارا اتنا ہی کاربن فٹ پرنٹ ہے جی، 1% بھی نہیں. اور 80% G20 ممالک کے ہیں جن کے پاس پریپیئرڈنس بھی ہے، تیاری بھی ہوتی ہے، وسائل بھی ہیں کہ وہ ایک دیوار بنا سکیں، کہ وہ پورا کر سکیں اپنے لوگوں کا ایڈیپٹیشن کا، دوسری ریزیلینس کا. تو انفراسٹرکچر ملکوں کے پہیے اقتصادی چلا کے رکھتا ہے. اس وقت انفراسٹرکچر کا تو آگے جا کے میں سمجھتی ہوں ریزیلینس ریکوری پلان جو ریکنسٹرکشن پلان ہے گا، اس کا تو بہت بڑا تخمینہ بننا ہے، وہ اس کے اوپر آئے گا جی. تو آپ بتائیے کہ یہ وسائل کدھر سے موبلائز ہوں گے؟ ادھر یہاں یہ مانگ ہو رہی ہے کہ جی ہمیں 40% آخری کوارٹر استعمال کرنے دیں اپنا PSDP کا. یہ کوئی کہنے کی بات بھی نہیں ہونی چاہیے، مطلب اس کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے. میں کہہ رہی ہوں جب اتنا بڑا تاریخ کا یہاں پہ تباہ کاری ہوئی ہے، کلائمیٹ ڈیزاسٹر ہوا ہے تاریخ کا بدترین، سارے ممالک میں کہیں کسی ممالک میں 33 ملین لوگ نہیں امپیکٹ ہوئے، نہیں متاثر ہوئے. تو اس میں یہ کوئی ہماری ایسی انیوژول یا غیر معمولی بات نہیں ہے. دوسرے ممالک میں تو میں تو بہت سارے
قرضے بھی معاف کیے جاتے ہیں, بہت سارے قرضوں میں ریلیف دیا جاتا ہے. تو ہم اب کشکول لے کے پھریں جو ہمارا حق ہے اس چیز کے لیے, یہ اصل مسئلہ ہے کہ جی ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ ہیومینیٹیرین اپیل میں چلے جائیں. تو ہیومینیٹیرین اپیل میں تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم جائیں, کیونکہ 33 ملین لوگ کا کہاں ایک وقت پیر پہ کھڑا کر سکتے ہیں, ان کی اور بھی ضروریات ہیں. لیکن اس صورتحال میں سمپل سی بات ہے جی, انصاف کا مطلب یہ ہے کہ جو ممالک, جن ممالک نے یہ گرمائش کی صورتحال کریٹ کی ہے, جسے گلوبل وارمنگ کہتے ہیں, جو ایک کسی ملک میں صرف نہیں محدود ہوتا, تو اس حوالے سے جن کے کارخانوں نے مطلب صدیوں کارخانے چلے ہیں, 50 سال 60 سال انہوں نے اپنی ہمارے کی شکل بدل دی ہے جی. اور اس کی بیسس پہ آپ کا جو موسم ہے, ایکسٹریم موسم, ماحولیات کی بیسس پہ موسم بدلتا ہے, ناٹ دی ادر وے راؤنڈ. اور اس صورتحال میں یہ جب ہوا ہے, کوئی نہ کوئی تو ذمہ داری لے, اور ذمہ داری کوئی ہمیں مانگ کے دلوانے کی کوشش نہیں چاہیے. تو کاپ میں ہمارا کاپ 27 میں یہی کہنا ہے کہ جی جو ریکوری ہوتی ہے اس کے لیے تو ایک آسانی پیدا کریں, بجائے ریسٹرکشنز کے, بغیر ہمیں بجائے میں لیکچرز دیے آسانی پیدا کریں. ٹھیک ہے, ہم نے بہت خود گھر پہ ریفارمز کرنے ہیں, اس سے کوئی انحراف نہیں ہے, کوئی انکار نہیں کر رہا اور کوئی انحراف نہیں ہے, وہ ہم کریں گے. لیکن اس وقت جب زمین پر ہماری پوری خلقت جو ہے وہ تڑپ رہی ہے اور سردیوں کا موسم آنے والا ہے, تو آپ خود سوچیں کہ یہ کون سا کس کا اخلاقی فرض بنتا ہے. ہمارا تو فرض ہے ہی ہے جی, ذمہ داری بھی ہے اور فرض بھی ہے. لیکن آگے جا کے دوسرے ممالک جنہوں نے یہ مسئلہ کھڑا کیا ہے, وہ نہ صرف اپنے وعدے پورے کریں جو 2009 سے کرتے آ رہے ہیں, یہ سسٹم 2009 سے چل رہا ہے جی, یہ وعدے 2009 سے ہوتے جا رہے ہیں, اور ہر سال وہ وعدے نہیں پورے کیے جاتے. تو اب اگر شروعات ہی کر دیں تو میں سمجھتی ہوں لاس اینڈ ڈیمیج کا پاکستان کی آلریڈی یہ کامیابی میں رپورٹ کر لوں کہ لاس اینڈ ڈیمیج پہلے کبھی الاؤ نہیں کرتے تھے, بس ڈسکشن میں رکھیں جی, تو وہ پروویژنل ایجنڈا پہ آ گیا ہے. اور اس حوالے سے اب جو ملے نہ ملے, کیونکہ یہ فنڈنگ کانفرنس نہیں ہوتی جی, یہ لانگ ٹرم کلائمیٹ جسٹس, کلائمیٹ ایشوز ایجنڈا پہ کیا رکھنا ہے. اور جو کلائمیٹ فنڈز ہوتے ہیں, میں آپ کے توسط سے یہ کہوں کہ پلاننگ کو بھی پتہ ہے کہ دیکھیے جب کلائمیٹ فنڈز جو مقدس ہوئے ہیں, 100 بلین ہر سال مانگے جاتے ہیں, وہ نہیں مٹیریلائز ہوئے. جو 80 میرے خیال میں 81 بلین تک ہوئے ہیں, 83 کہہ لیں, وہ جو ہیں 2020 میں ہوئے, اس سے پہلے 73. پاکستان کو ٹوٹل کلائمیٹ فائنینسنگ کے زمرے میں 154 ملین ملا ہے جی صرف, کیونکہ اتنی اس پہ قدغن ہوتی ہے گرین کلائمیٹ فائنینسنگ پہ. آپ پہلے اپنا زمین پہ کہیں گے یہ ہماری ضرورت ہے, یہ جی ہمارا پروجیکٹ ہے, اس کو پروجیکٹائز کریں, پھر وہاں مقابلے میں آئیں, کمپٹیشن میں آئیں, ملٹی لیٹرل پلیٹ فارم پہ دوسرے ممالک سے آپ مقابلہ کریں, آپ کانٹریکٹ جیتے وہ والا, چاہے وہ 10 ملین کا ہو, جتنا کا. اس کے بعد آپ کو جب تک وہ فنڈز ملتے ہیں 2 سے 3 سال گزر جاتے ہیں. آپ کی جو زمین پہ ضروریات ہیں اب ماحولیات کے حوالے سے تو وہ بدل بھی جاتی ہیں, وہ اب سیلاب آ گیا, اگلے سال ہماری ضرورت دوسری ہوگی, تب تک آپ ہمیں پروجیکٹ چین میں رکھیں گے جی. تو یہ طریقہ نہیں ہے. گرین فائنینسنگ کا بھی جو ماڈل ہے وہ بالکل ٹوٹا ہوا ہے, وہ اس طرح نہیں چل سکتا, اور وہ نہ کسی مطلب متاثر یا ولنریبل کمیونٹی کی ضروریات کو ایڈریس کرتا ہے, نہ وہ کسی جو اس وقت ایکویشن ہے نارتھ اینڈ ساؤتھ میں جو ٹرم یوز ہوتا ہے کاپ 27 کاپس میں, وہ اس باگن کو نہیں استوار کر پا رہا. تو ان ساری چیزوں کو تبدیل ہونا ہوگا. آپ نے دیکھا ہم یہ بات کر رہے ہیں, اب میں اجازت